السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ۔ آج ہم موجود ہیں پاشا فارم ہاؤس، اور کیونکہ ہمارے ریئل پاکستانی کا تعلق ہی اسی فارم ہاؤس سے، کیونکہ انہوں نے اپنی ساری زندگی انہی پودوں درختوں کو وقف کر دی۔ اور جیسے کہ پوری دنیا ہی اب کلائمیٹ چینج کے اوپر فوکس ہے، اور سب کا یہی کہنا ہے کہ یہ دنیا جو ہمارا گھر ہے اس پہ آگ لگ چکی ہے۔ تو آگ بجھانے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کلائمیٹ ایکٹیوسٹ توفیق پاشا صاحب۔ تو ان سے ملاقات کے لیے، ان سے بات کرنے کے لیے ان کے پاس چلتے ہیں۔ ہمارے آج کے ریئل پاکستانی کلائمیٹ ایکٹیوسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں توفیق پاشا صاحب۔ ہم سر کو ویلکم کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی، وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور جس طرح کہ ہم آئے اور ہم نے وزٹ کیا یہ فارم ہاؤس، ماشاء اللہ سے کافی بڑا فارم ہاؤس بھی ہے، تو یہ پاشا فارم ہاؤس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ تھوڑا سا اس فارم ہاؤس کے متعلق پلیز بتائیں۔ پاکستان میں فارم ہاؤس کا ایک امپریشن بن گیا ہے کہ آپ شہر میں کہیں رہتے ہیں اور آپ نے کہیں دور گاؤں کے اندر یا زمینوں پر آپ نے ایک گھر بنا لیا جہاں آپ ویکینڈز وغیرہ کے لیے جاتے ہیں، اور وہ آپ کا فارم ہاؤس ہو جاتا ہے۔ یہ فارم ہاؤس نہیں ہے، یہ ہوم انسائڈ اے فارم ہے۔ اردو میں پتہ نہیں مکان اور گھر، ہوم اور ہاؤس۔ تو ہاؤس تو سیمنٹ وغیرہ کا بنا ہوا ہوتا ہے، اس میں جب انسان آ جاتا ہے تو وہ ہوم بن جاتا ہے۔ تو یہ ایک فارم تھا جو ڈیولپ کیا گیا، اس کے اندر ایک گھر بنایا گیا، اور وہ آپ کی ابوڈ بنی، آپ کی رہائش بنی۔ اور ہمیں یہاں پر آئے ہوئے تقریباً 47 سال ہو گئے۔ میں اسکول گوئنگ تھا جب میرے والدین یہاں شفٹ ہوئے۔ ان سے پہلے ایک خاتون تھی یہاں پہ، وہ میری والدہ کی رشتہ دار تھی، اور وہ ان کی بہن یہاں پر رہتی تھی۔ ان سے پہلے کوئی اور رہتا تھا، اور اس سے پہلے کوئی اور رہتا تھا۔ یہ تقریباً یہاں پہ درخت جو ہیں، ہمارے سب سے پرانے درخت تقریباً 150-200 سال پرانے درخت ہیں۔ میں اپنی ساری عمر یہاں پر میں نے گزاری ہے۔ سر زبردست۔ اور سر میں یہ آپ کی جو ٹی شرٹ پہ دیکھ رہی ہوں کلائمیٹ چینج دس از این ایمرجنسی، تھوڑا سا ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ یہ obvious سی بات ہے، یو آر کلائمیٹ ایکٹیوسٹ، اور پوری دنیا آپ کلائمیٹ چینج کی بات کر رہی ہے، تو ذرا اس حوالے سے آپ ہمیں بتائیں۔ اگر آپ ریسرچ کریں، ویسے ہم یہ سمجھتے تھے کہ جب سے انجن اور تیل اور کوئلہ جلنا شروع ہوا، جب سے ہم نے ہماری انوائرمنٹ کو پولیوٹ کرنا شروع کیا، لیکن اصل میں یہ اس سے بھی پرانا ہے۔ جب سے انسان نے کھیتی باڑی شروع کی اور جنگلات کاٹ کے کھیت بنانا شروع کیے، وہاں سے جو ہے یہ ساری سلسلہ انوائرمنٹ کو پولیوٹ کرنے کا شروع ہوا۔ ہم جتنا جو زمین میں سے ایندھن نکالتے ہیں، جس میں کوئلہ، تیل شامل ہے، اور خاص طور پہ کوئلہ اور تیل، یہ جب جلتا ہے تو ہمیں توانائی دیتا ہے۔ اس سے ہم ہمارا انجن چلاتے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں، استری چلاتے ہیں، ایئر کنڈیشنر چلاتے ہیں، چولہا چلاتے ہیں، یہ ساری چیزیں چلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ جلتا ہے، جب یہ جلتا ہے تو یہ کاربن ایمٹ کرتا ہے، اور یہ کاربن جو ہے ہمارے ایٹماسفیئر میں چلے جاتی ہے۔ کوئلہ لکڑی اور ان چیزوں سے بنتا ہے۔ درخت گڈ کاربن ہے، یہ ایٹماسفیئر میں سے کاربن کھینچ لیتا ہے اور لکڑی پیدا کرتا ہے۔ لکڑی گڈ کاربن ہے، یہ زمین میں دفن ہو جاتی ہے، سینکڑوں ہزاروں لاکھوں سال کے بعد کوئلہ بن جاتی ہے، یہ بھی گڈ کاربن ہے۔ جب آپ نے اس کو جلایا، یہ کاربن بن کے جب ایٹماسفیئر میں چلے جاتا ہے، یہ بیڈ کاربن ہے، اور اس کے ہمارے یہ جو ہمارا ایک پلانٹ ہے، جو زمین ہے، اس کے ارد گرد جو فضا ہے، وہ اس کو خراب کرتا ہے۔ اس کا جو ایکشن ہوتا ہے، اس سے ہمارے موسم پہ بڑا اثر ہوتا ہے۔ اور پچھلے جو دیکھنے والے، سمجھنے والے لوگ تھے، پچھلے 70 سال پہلے وہ سمجھ گئے تھے کہ کلائمیٹ میں چینج آ رہا ہے، پھر 40 سال پہلے، پھر 30 سال پہلے، پھر اب یہ ریئلائز ہو گیا ہے کافی عرصے سے کہ یہ چینج اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اب زمین پر جتنی بھی مختلف مخلوق ہیں، جس میں ہم بھی شامل ہیں، درخت بھی شامل ہیں، اور وہ سارے کیڑے مکوڑے، پرندے، مچھلیاں، جانور، یہ سب مل کے جو رہتے ہیں، ان کا جو یہ گھر ہے، یہ اب ڈیمیج ہو گیا ہے اور یہ مرنے لگ رہے ہیں۔ تو یہ اب ایسا سمجھ لیں کہ
آپ کو پتہ تھا کہ گھر میں آگ لگ سکتی ہے, آپ کو پتہ تھا کہ گھر میں آگ لگ گئی ہے. فرق ہو گیا نا. جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے گھر میں آگ لگی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو بیٹھ کے دیکھتے ہیں, لوگوں کو فون کرتے ہیں کہ ہاں یار میرے گھر میں آگ لگ گئی ہے؟ نہیں, آپ اس کے لیے آگ بجھانے کے لیے کوئی ایکشن لیتے ہیں. آپ فائر بریگیڈ کو فون کرتے ہیں کہ آؤ میرے گھر میں آگ لگی ہے, اسے بجھاؤ, اور جب تک وہ پہنچتی نہیں ہے آپ بیٹھے ہوئے دیکھ نہیں رہتے, آپ بالٹی پانی بھر کے اٹھا کے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں. جب ٹنگ 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 فائر بریگیڈ کا بج رہا ہوتا ہے یا ایمبولینس ٹیں 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 کر کے جا رہی ہوتی ہے, اٹ مینس اٹ از این ایمرجنسی. اور جو آج آپ کے کلائمیٹ کے ساتھ میں آ گیا ہے وہ وقت ہے جب ٹنگ 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 ہو رہا ہے, اور موسٹ پروبیبلی فائر بریگیڈ کہیں ٹریفک میں یا ایمبولینس ٹریفک میں پھنسی ہوئی ہے, کیونکہ ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں. یہ ایمرجنسی ہے. سر کیونکہ آپ نے ابھی اسی بات کی, یہ جس طرح سے کہا کہ پوری دنیا ہمارا گھر ہے اور اس میں آگ لگی ہوئی ہے اور ہم بات ہی کر رہے ہیں ایمرجنسی کی, تو آپ ہی ہمیں بتائیں کہ اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے, اس آگ کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. یہ جو ایمرجنسی پوری دنیا میں اب نافذ ہو چکی ہے اس کو کس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے. آپ پلیز اس لیے بھی بتائیں کیونکہ آپ کا تو ایک بہت بڑا ایکسپیرینس ہے. آپ نے تو آپ نے خود کہا کہ بچپن جس طرح سے آپ کا یہاں گزرا ہے, پوری زندگی ہی انہی پودوں کو, انہی چیزوں کو آپ نے دی ہے. ایک جو یہ تعصب ہے کہ ہمارے ملک میں زیادہ لوگ نہیں ہیں جو اس کے لیے کام کر رہے ہیں, یہ غلط ہے. اس وقت خاص طور پہ آج کے دور میں بہت سارے لوگ اس میں شامل ہو گئے ہیں, بہت سارے اس میں شامل ہوئے ہیں کیونکہ وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ ایک مسئلہ ہو گیا ہے اور اس کے لیے کچھ کر رہے ہیں. کچھ اسے ایز این اپرچونٹی دیکھتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 25-30 سال میں اس طرح کے ایکٹیوسٹ کی تعداد بڑھتی چلے گئی ہے, اور یہ اتنا وائڈ اسپریڈ پرابلم ہے. اس میں پانی کا الگ مسئلہ ہے, اور پانی بھی آپ اگر صرف پانی لے لیں تو پانی میں سمندر بھی ہے, دریا بھی ہے, جھیل بھی ہے, زمین دوز پانی بھی ہے, گلیشیئرز بھی ہے. یعنی ہر چیز میں اس وقت مسئلہ آیا ہوا ہے, اور مختلف کچھ لوگ ہیں جو کسی ایک چیز کو لے کر اس کے اوپر کنسنٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. کچھ ہیں جو ذرا زیادہ وائڈ اسپریڈ کرتے ہیں. مجھ جیسا آدمی, میں نے اویئرنیس کے ساتھ میں دیکھیں, صرف مجھے یہ آپ سے کہنا کہ یار دیکھو تمہارا گھر کے ساتھ میں یہ مسئلہ ہوا ہے از ناٹ گڈ انف. میں نے آپ کو اس کا حل بھی بتانا ہے. تو میں صرف اویئرنیس نہیں کریٹ کرتا ہوں, میں اس کا حل بھی بتا رہا ہوتا ہوں. پھر میں لوگوں کو مدد, میں نے ایک بہت وائڈ اسپیکٹرم لیا ہوا ہے میری زندگی جس طرح ایوالو کی ہے. بہت سارے لوگ اس میں کام کر رہے ہیں. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل مختلف طریقوں سے ہے, اور یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک طریقہ آزما لیں یا لگا دیں. آپ نے سارے طریقے ایک ساتھ میں لگانے ہیں. انڈیویجول لیول پر بھی میں نے کرنا ہے. میرا کیا حصہ ہے اس میں؟ جب میں گاڑی چلاتا ہوں, میں بجلی استعمال کرتا ہوں, میں پانی استعمال کرتا ہوں, میں کچرا پھینک رہا ہوتا ہوں, میں جس طرح کی لائف سٹائل لیڈ کر رہا ہوتا ہوں, اس میں کتنا کنٹریبیوشن میرا ہے اس پولیوشن کے اندر. میں تھیلی کا قیدی نہیں ہوں. کیا آپ تھیلی کے قیدی ہیں؟ تھیلی سے آپ شروع کر لیں. آج میں نے فیس بک پہ پوسٹ کیا تھا ایک تصویر جس میں کچرے کی کنڈی پر ایک صاحب نے, کلفٹن کا ایریا ہے, اپنا ٹوٹا ہوا باتھ ٹب پھینکا تھا. اب مجھے یہ بتائیے کہ سٹی ایڈمنسٹریشن کچرا اٹھانے والے کا کام ہے کہ آپ کے باتھ روم کا وہ باتھ ٹب اٹھائے وہاں سے؟ نہیں, وہ کچرا نہیں ہے. آپ کچرے کی کنڈی پر آپ کو صرف آپ کا گھر کا کچن کا آرگینک ویسٹ پھینکنے کی اجازت ہوتی ہے. آپ ایک باتھ ٹب اٹھا کے سارا ملبہ جو انہوں نے باتھ ٹب چینج کیا, اس کی پائپیں شائپیں سیمنٹ کا ملبہ, وہ سب کچرے کی کنڈی میں ڈالا ہے. تو آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں پولیوشن میں. جو آپ پلاسٹک کی تھیلیاں, ریپرز وغیرہ جو باہر پھینکتے ہیں, یہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے پولیوشن میں. پلاسٹک ایک مرتبہ بن جاتا ہے, اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, لوہا, شیشہ, اس قسم کی چیزیں آپ دوبارہ پگھلا کے دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں, دوبارہ, اور وہ جب زمین میں چلے جائے گا پھر وہ اس مٹی کا حصہ بن جاتا ہے. پلاسٹک جیسی چیز مٹی کا دوبارہ حصہ نہیں بنتا ہے. اس دنیا میں ہر چیز یقین کریں, جو بھی ہماری زندگی کے, آپ کا یہ کیمرہ تک جو ہے, یہ اصل میں اس کی بنیاد کہیں زمین میں سے نکلی تھی اور اس نے واپس زمین میں جانا ہے. میں بھی جب جاؤں گا
میرے لیے بھی جگہ بنا کے اس میں ڈال کے اوپر سے مٹی دفنا دیں گے, مجھے دفنا دیں گے نا, مٹی میں واپس جانا ہے. پلاسٹک مٹی میں جا کے مٹی کا حصہ نہیں بنتا ہے. تو میں نے اپنے انڈیویجول لیول پر دیکھنا ہے. جب میں انڈیویجول لیول پہ کر لوں گا, پھر میں نے اپنے بچے, اپنے گھرانے کو کرنا ہے صحیح, پھر میں نے باہر نکلنا ہے. سر آپ جو گفتگو کر رہے ہیں, ہماری تو دعا ہے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان تک یہ بات اس طرح سے جائے اور سمجھ آئے, لیکن سب سے بڑا جو ہاتھ ہے اس میں آپ کا بھی ہے, کیونکہ آپ ماشاءاللہ سے جو اویئرنیس دے رہے ہیں, کیونکہ آپ کافی ورک شاپس بھی کراتے ہیں, لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں ریگارڈنگ دس کلائمیٹ چینج اور گھر کے حوالے سے. تو سر اب تک کتنی ورک شاپس ہو چکی ہیں اور کتنا آپ نے اس پہ کام کیا ہے؟ دیکھیں, ورک شاپس تو میں کبھی کبھار کرواتا ہوں, میں ورک شاپس اتنی زیادہ نہیں کر سکتا ہوں. مجھے یہ اویئرنیس کریٹ کرتے ہوئے ویسے تو بہت ساری زندگی گزری. جب میں ماس میڈیا, سوشل میڈیا, ٹی وی اور ان چیزوں پر آیا تو میرا میسج بہت زیادہ ایٹ اے ٹائم جاتا ہے. ورک شاپ میں 100-150 لوگ آتے ہیں, میرے ساتھ میں پورا دن سپینڈ کرتے ہیں, وہ بھی ضروری ہوتا ہے. میں سکولز کی وزٹس بھی کرتا ہوں, کرتا تھا ابھی, لیکن ایک بہت چھوٹی آڈینس کو ہم ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. جب سوشل میڈیا پر ہم آتے ہیں یا ٹی وی پر آتے ہیں تو ہمارا پیغام جو ہے وہ صرف 100-150 نہیں لیکن لاکھوں تک پہنچتا ہے. اینڈ ٹی وی از دا بیسٹ میڈیم. اور جو اسٹیٹ ٹی وی ہوتا ہے, جو میرے خیال سے آج بھی پی ٹی وی جو ہے وہ دوسرے چینلز کے بنسبت آلموسٹ 90% لوگوں کے گھر میں پی ٹی وی جاتا ہے. تو یہ چینلز ہوتے ہیں, دیز آر ناٹ چینل سے مختلف ٹی وی چینلز نہیں, بٹ چینل یعنی راستہ. یہ ہے راستہ پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کا اور ان کو چینج آف لائف سٹائل دکھانے کا. اس کے لیے میں جہاں تک کر سکتا ہوں, میرا جو ٹی وی پر میرے جو پروگرامز چلے ان کے ذریعے میں نے سکھایا, اور پھر میں اپنے جو میرے سوشل میڈیا کے جو آؤٹ لیٹس ہیں, میرے بہت سارے پیجز ہیں, میرا اپنا آئی ڈی ہے, پھر گروپس ہیں میرے, میں انسٹاگرام پر بھی ہوں, وہاں پر میں چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کرتا ہوں. اور میں نے دکھایا ہے کہ کیسے آپ سبزیاں خرید کے آئیں. اگر آپ پورے ہفتے کی سبزیاں ایک ساتھ لیتے ہیں تو 11 تھیلیاں پلاسٹک کی آپ بچا سکتے ہیں اگر آپ اپنا سٹائل چینج کر دیں. یا آپ نے گھر میں کسی کو پیسے دیے, یہ لو 50 روپے کی دہی لے آنا, ویسے آج کل دہی مہنگی ہوگی لیکن 50 روپے کی دہی لے آنا, تو وہ جائے گا, بندہ ایک تھیلی میں دہی ڈالے گا, اس کو ڈوری سے باندھے گا, اس کو ایک شاپر میں لے گا اور آپ کو وہ پکڑا دے گا. اگر آپ پیسے دیتے ہوئے اس کو ایک ڈبیا دے دیں گھر میں سے, ریوزیبل والی پلاسٹک کی بھی آتی ہیں جو بار بار استعمال ہوتی ہیں, فی الحال وہ بھی چل سکتی ہے. ویسے ہم پرانے زمانے میں وہ لوہے کی ٹن کی ڈبے ہوتے تھے, کور ہوتا تھا, وہ دے دیتے تھے. آپ پیسے اور وہ ڈبہ دے دیں اور اس کو کہیں اس میں 50 روپے کی دہی لے آنا, اس کو تھیلی پر منع کرنا, تو آپ نے ایک تھیلی بچا لی ہوگی اور اس ایک تھیلی سے اس بڑا اثر ہوگا. تو دیز آر دا میڈیمز جو میں یوز کرتا ہوں, فرام ورک شاپس ٹو لیکچرز, میری پوسٹس وغیرہ. اور صرف اس پہ نہیں, سبزیاں اگانے پر میرے کانسٹنٹلی کام ہو رہا ہوتا ہے. میں کانسٹنٹلی لوگوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے سکھا رہا ہوتا ہوں کہ اپنے گھر میں آپ سبزی کیسے اگا سکتے ہیں. آپ کسی بلڈنگ کے چوتھی منزل پر چھوٹا سا بالکنی ہے, دھنیا تو اگا لیں اپنا. پھول پودے, درخت لگانا, درخت کی صحیح قسمیں, درخت کا صحیح ٹائم. اور اصل میں ہماری زبان پر آ گیا ہے کہ ایک بندہ اتنا سا پودا لے کر جا رہا ہے. میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا جی درخت لگانے جا رہا ہوں. تو میں نے کہا درخت کہاں ہے؟ پیچھے ٹرک پہ آ رہا ہے. اس نے کہا جی یہ ہے. میں نے کہا یہ تو پودا ہے. تو اسی طرح ایک صاحب بچے کو لے کر چل رہے تھے, تو اگر آپ ان سے پوچھیں گے یہ کون ہے, وہ یہ نہیں کہے گا یہ ڈاکٹر صاحب ہے, وہ کہے گا یہ عدنان ہے اور انشاءاللہ بڑے ہو کر یہ ڈاکٹر بنے گا. اسی طرح وہ ایک چھوٹا پودا ہے, وہ بڑا ہو کے درخت بنے گا. تو یہ چیزیں, جیسے میں نے کہا پانی کا استعمال, بجلی, یہ بہت سارے, میں نے اپنا کینوس بہت وائڈ رکھا ہوا ہے اور اس پہ میں کانسٹنٹلی سوشل میڈیا سے لوگوں کو ٹیچ کرتا ہوں. جی سر, ابھی آپ نے دہی کی بات کی. دہی کے ساتھ میں خیال سے دوسرا آپشن ٹماٹر بھی ہوتا ہے, لیکن ٹماٹر بھی کافی مہنگے ہو چکے ہیں. لیکن سر ہم ذرا کچن گارڈن کی بھی بات کرتے ہیں, کیونکہ عوام میں بڑا پاپولر ہے آپ کا کچن گارڈن. تو اس کا آغاز جو ہے لوگ کس طرح سے کر سکتے ہیں, جو لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کچن گارڈن کی طرف؟ تو تھوڑا سا آپ یہ بھی بتا دیں تاکہ
ऑब्वियस सी बात है हमारी नाज़रीन आपको देख रही है तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसे भी होंगे जो करना चाहते होंगे। देखिए, किचन गार्डन तो बहुत ही आसान है और उसमें जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके पास वसाइल हैं उनको जमा करके इस्तेमाल करें। तो आप मैंने तो एक मर्तबा लाल मूलियाँ जो हैं वो जूते के डिब्बे में भी उगाई थी। आम तौर पे लोग जूते का डिब्बा फेंक देते हैं या कोई चीज़ें उसमें जमा कर लेते हैं, तो मैंने उसमें मिट्टी भर दी, लाल मूली लगा दी। जब तक मूली तैयार हो गई, वो कार्डबोर्ड जो है वो सड़ के ख़त्म हो गया, वो दोबारा मिट्टी बन गया। उसको हमने खोद के ज़मीन में दफना दिया जो बच गया था उसमें से, और हमने मूलियाँ खा ली। तो आप किसी भी गमले में, वो जो बाथ टब की मैंने बात की कचरे के अंदर, उस बाथ टब में आप ये फ्रूट के खोखे हों, प्लास्टिक के क्रेट हो, किसी भी किस्म का कंटेनर, अगर मैं हाथ इतनी देर रोक के रख सकता, मिट्टी भर के लगा देता, उग जाती है इसमें। तो आप किसी भी चीज़ में उगा सकते हैं। आपके पुराने बर्तन जो ख़राब हो गए हैं उसमें नीचे सुराख बनाएं, मिट्टी भरें, उसमें बीज लगा दें, पानी दे दें, और लिटरली इतना आसान होता है। लोग समझते हैं कि इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना ही आसान होता है। थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है, 1 2 3 मरतबा करते हैं, आप कुछ भी उगा सकते हैं। ख़ास तौर पे वो चीज़ें उगाएं जो बहुत पेरिशेबल होती है, जैसे पालक है, धनिया है। ये आपके बहुत दूर से ट्रैवल करके शहर तक आ रहा होता है, तो सर्वाइव नहीं कर सकता है। पालक आपके घर तक नहीं पहुंच सकता है। तो कराची के अंदर पालक उगती है, लाहौर के अंदर जहाँ जगह मिल जाती है वहाँ उगा लेते हैं, और वो सूरज का पानी से, गंदे पानी से ग्रो कर रहा होता है, उसमें हेवी मेटल्स होती हैं। तो पालक, धनिया, ये तो कम से कम अपने घर में उगा लें। तो मुझे एक और चीज़ बताएं, क्योंकि अभी जिस तरह से बात भी कर रहे थे, लाहौर की कोई बात थी, तो उसमें ये जो आपका काम है ये क्योंकि आपका तो फार्म हाउस कराची में है, इस काम का जो दायरा कार है वो किन किन शहरों तक है और कहाँ कहाँ ये जो आप काम करते हैं वहाँ तक उसकी पहुंच है? वैसे तो सोशल मीडिया का ज़माना है, जिस तरह से आपने कहा था कि सोशल मीडिया पे काफ़ी बड़े एक्टिव हैं, तो किन किन जगहों पे और पाकिस्तान के लोगों में ये जो मैसेज है उस तरह से जा रहा है? आज अगेन मैं फेसबुक का एक आपको रेफरेंस दूंगा। मैंने फेसबुक पे आज एक पोस्ट की थी 2008 में, 2007-2008 में मैंने रावलाकोट में एक प्रोजेक्ट किया था, जिसमें मैंने 100 ख़वातीन जो हेड्स ऑफ हाउस होल्ड्स थी उनको सब्ज़ियाँ उगाना सिखाया था, और माशाल्लाह उसमें से उनकी घरेलू सब्ज़ी भी पूरी होती थी और वो बेच के पैसे भी कमाते थे। कराची में मैंने एक किया था जिसमें हमने 44,400 ख़वातीन को मैंने सिखाया था। वो ट्रैवल करके मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाना मैंने काफ़ी रिड्यूस कर दिया, क्योंकि अगेन मेरी जो ऑडियंस होती है वो लिमिटेड होती है। ठीक है, उस इवेंट को हम फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया पर हम जब शेयर करते हैं तो वो फैलता है, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि अब मैं अपनी ही बेस में बैठा हुआ, मैं जितना रीच कर सकूं मैं कर दूं, क्योंकि अगर मैं ट्रैवल भी करता हूं तो मेरा कार्बन फुटप्रिंट है। मैं जितना कार्बन जलाता हूं यहाँ से इस्लामाबाद जाने में, लाहौर जाने में, मुल्तान जाने में, क्वेटा जाने में, वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ बैठे हुए अगर मैं वो कर सकता हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है टू रीच आउट। लेकिन नेटवर्क सिर्फ मेरा नहीं, अब जब से मैंने शुरू किया उस वक्त से आज तक, फिर हमने एज अ माशरा बन के उसको टैकल करना है। फिर हमने एज अ वॉइस, एक आदमी शोर मचाता रहता है, बहुत वक्त लगता है जी, कहते हैं कतरा कतरा करके दरिया बनता है। कभी आपने पूछा है दरिया बनने में कितना वक्त लगता है? वो आपको बताएंगे 10,000 साल। जी मेरे पास 10,000 साल नहीं है, मेरे को इस वक्त सारे कतरे अभी चाहिए। सर ज़रा हम कराची की बात करते हुए कराची के कचरे पे बात कर लेते हैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक, ज़ाहिर सी बात, हम सिंध में रहने वाले हैं और कराची में रहते हैं। हम मसला ये है कि अभी तक हम रोटी कपड़ा मकान से निकले ही नहीं कि कराची के कचरे पे बात कर सके। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए, एक तो ये है कि मैं ये कहूँगा कि रोटी कपड़ा मकान जो है वो आपके मौसम से कनेक्टेड है। अगर आपका मौसम साथ नहीं देगा तो रोटी कपड़ा मकान भी आपको नहीं मिलने वाला। ये इस पे हमने कंट्रोल करना है। कचरा एक बड़ा मसला है कि जी हमारे पास वो वसाइल नहीं है कि हम ये सारे कचरे को उठा के कहीं पर डिस्पोज करें। तो क्या करना चाहिए? और पैसे दो? नहीं, कचरा कम करें ना, पैदा ही कम करें।
جتنے پیسے اس وقت ہیں، جتنے ٹرک اس وقت ہیں، جتنے لوگ اس وقت ہیں، جتنا ڈیزل اس وقت ہے، وہ بھی زیادہ ہو جائے گا اگر آپ اور میں مل کے کچرا کم پیدا کریں. سمپل سی بات ہے، آپ کچرا کم پیدا کریں، اس سے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوگی، کچرا کنڈی میں سے کبھی کچرا باہر گر نہیں رہا ہوگا. اور آپ ایک اور چیز بھی دیکھیں کہ اس کچرے سے بہت مختلف قسم کے ایشوز کریٹ ہوتے ہیں. ان میں ایک ایشو کا میں ذکر کروں گا جو آپ کے ہاں ماحول میں اس وقت کوے بہت زیادہ پیدا ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ انسان جو کچرا پھینکتا ہے اس پہ یہ اس کو کھا کے دیکھیں. کسی بھی انسان کے ساتھ میں بھی یہ ہوا جب اس کو فوڈ سیکیورٹی ہو گئی، جب اس کے پاس وافق مقدار میں کھانے کو ہے تو وہ ماشاءاللہ تندرست رہتا ہے، اس کی پاپولیشن بھی زیادہ بڑھتی ہے. اسی طرح کوے کیونکہ ہمارے کچرے میں سے کھا کھا کے کیونکہ کچرے کا کوئی نیچرل انیمی نہیں ہے، اور کوئی پرندہ نہیں ہے، کوئی جانور نہیں ہے جو کوے کا شکار کرتا ہو، اس کو اتنا خوراک مل گیا کہ اب اس کی نسل بہت زیادہ پیدا ہو رہی ہے. آپ اپنا کچرا کم کریں گے اور خاص طور پہ کھانے کی چیزیں اس میں نہیں پھینکیں گے تو کوا بھی کم ہوگا. دیکھیں صرف کوا نہیں، اس میں چوہا بھی شامل ہے، اس میں بلیاں بھی شامل ہیں، اور روڈ پہ چلنے والے کتے بھی شامل ہیں. کیوں ان کی پاپولیشن بڑھتی ہے؟ کیونکہ ان ساری چیزوں کو. اور چوہا، کتا تو پھر بھی وہ روڈ پہ بیچارہ ادھر سے ادھر رل رہا ہوتا ہے، لوگوں کے پتھر اور لاٹیاں کھا رہا ہوتا ہے. چوہا کہاں رہتا ہے؟ وہ تو روڈ پہ نہیں سو رہا ہوتا ہے، وہ آپ کے میرے گھروں میں کہیں نہ کہیں کھانچا ڈھونڈ کے، چاہے چھت پہ، گودام میں، ادھر ادھر فلانی جگہ میں اس نے کوئی جگہ ڈھونڈی ہوئی ہوتی ہے، وہ وہاں رہ رہا ہوتا ہے. بلیاں بھی ہمارے گھروں میں اندر باہر میں رہ رہی ہوتی ہیں. ایک اور چیز، چیلیں بھی جو ہیں وہ اس میں سے خوراک اٹھاتی ہیں، لیکن چیل تو از اے برڈ آف پرے، یہ شکار کر کے اپنا گوشت کھانے والی چیز ہے. اب آپ نے اس کی عادت کر دی ہے کہ اس کو شکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ شکار کرنا آہستہ آہستہ بھول جائیں گے. پلس ہر وقت ان کا شکار جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا تھا. جنگل میں شیر بھی 4 مرتبہ شکار پہ نکلتے ہیں تو 1 مرتبہ جانور ان کو کوئی ملتا ہے. اب یہ ان کو سارا وقت مل رہا ہے تو ان کی پاپولیشن بھی بڑھتی جا رہی ہے. کچرے سے تو بہت مصیبتیں ہیں جی. سر ویسے تو آپ نے یقین مانیں جتنی بھی اگر آپ کی میں گفتگو کو سوچوں یا سمجھوں تو ان ساری آپ کی باتوں میں ایک میسج ضرور تھا، اور آئی ایم شیور ہمارے ناظرین بھی اس باتوں کو ضرور سمجھیں گے، کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم یہ پوری دنیا ہی ہمارا گھر ہے، اور پاکستان تو ہے ہی ہمارا وطن ہے. کیونکہ اگر ہم چاہتے ہی ہیں کہ ہم اپنے ملک کو صاف ستھرا رکھیں تو آپ کی باتوں پہ اگر کچھ عمل بھی کر لیں گے تو بڑی بات ہے. لیکن میں چاہوں گی کہ کوئی ایسی بات جو ہم ڈیلی روٹین میں اس کو شامل کر سکیں. کسی ایک چیز میں نہیں، لیکن ہم جو بھی قدم لیتے ہیں دن میں، اپنی زندگی میں جو بھی کرتے ہیں، کرنے سے پہلے 1 مرتبہ سوچ لیں. اور اگر آپ کو لگے کہ یار یہ غلط ہے تو مت کریں. سمپل سی بات ہے، یہ ہر چیز پر اپلائی کرتی ہے، یہ ہر چیز پر اپلائی کرتی ہے. روڈ کو کراس کرنے لگے، آپ گاڑی میں جا رہے ہوں، لائٹ ریڈ ہو جائے، آپ صرف لائٹ کو نہیں توڑ رہے ہیں، آپ کسی اور کو جس کے لیے لائٹ گرین ہے آپ اس کا حق چھین رہے ہیں. آپ کو کیسے لگتا ہے جب ٹریفک میں آپ کا راستہ کھلا ہوا ہے اور سامنے سے گاڑیوں نے آپ کا راستہ بلاک کیا ہے؟ برا لگتا ہے نا، غلط کام ہے. دوسرا کرتا ہے تو میں بھی کروں؟ نہیں، وہی بات ہو گئی، دوسرا بلڈنگ سے چھلانگ مار دے گا. مارو گے؟ نہیں مارو گے نا. سوچو گے کہ میں ماروں گا، مجھے گروں گا، چوٹ لگے گی، نہیں کرو گے نا. سوچیں. بہت شکریہ سر. آئی ایم شیور ہمارے ناظرین نے آپ کی بہت ساری باتوں سے سیکھا ہوگا، اور میں اپنے ناظرین سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ویسے تو سر نے جتنی بھی بات کی اس میں ساری بہت ہی کام کی بات تھی، لیکن اس میں مجھے ایک بات جو سمجھ آئی اور میں چاہوں گی کہ میں آپ کے ساتھ دوبارہ شیئر کروں کہ ہم جو ڈیلی روٹین میں اتنے شاپرز استعمال کرتے ہیں جو پلاسٹک ہے اور ہمارے ملک کو اور پوری دنیا کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے، کیا ہی اچھی بات ہو کہ ہم جو ہے ایک ہی دفعہ میں جا کے کوئی اپنا سامان جا کے خرید لیا کریں ہفتے میں،
میں اور جو ہم اتنے شاپرز جاتے ہیں اور لیتے ہیں استعمال کرتے ہیں، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ایک جو کپڑے کا تھیلا آپ لوگ لے جائیں، تو اس طرح سے ہم کہیں نہ کہیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اپنے ملک کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے۔ یہ تھے ہمارے ریئل پاکستانی توفیق پاشا صاحب، اور ہم سر کو ایک اور دفعہ شکریہ ادا کریں گے، اور میں آپ لوگوں کو بھی کہوں گی کہ اپنا بہت خیال رکھیں۔ مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔